السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری بیٹیاں، میری شہزادیاں؟ اچھا جانیے، ایک بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ آج جو سفر آخرت کا سبق آیا نا، بہت قیمتی ہے. تو آپ سب نے وہ سبق ضرور سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ضرور سننا ہے. وہ تربیت زندگی جیسا ہی سبق ہے، سفر آخرت کا سبق ہے، لیکن بہت ہی زیادہ قیمتی سبق. سننا بھی ہے اور آگے جس کو چاہیں بھیجنے کی اجازت ہے. اور اس حلقے کے بھی جو بھی وائسز آپ جہاں بھیجنا چاہتی ہیں، آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں. تو سب سے پہلے میری بیٹیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں جو انہوں نے خواتین اسلام سے کی ہیں وہ سن لیتے ہیں. کہ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. ان کا بیان ہے کہ نبی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے. ٹھیک ہے، کیا کرتی ہے؟ مردانہ جوتا پہنتی ہے خالی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے. اب سمجھ لو، صرف جوتا پہننے پہ یہ بات ہے، مردانہ جوتا پہنے. اور آج کل تو ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں. لگتا ہے سوچ میں پڑ جاؤ، یہ مردیں کیا عورت ہیں؟ اور اب بائک وائک بھی چلانے لگی ہے نا، تو بالکل ہی شترے بے مہار ہو گئی ہیں. عجیب بچیاں ہی نہیں رہی، عجیب ہو گئی. بیٹا اللہ کے احکامات کی پابندی کرو. اللہ نے آپ کو بیٹی بنایا نا، پیاری سی شہزادی بن کے رہو. شہزادی ہو، ملکہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو پاگل مت بنو، ملکہ بن کے رہو، شہزادی بن کے رہو، بیٹی بن کے رہو. لاڈ اٹھواؤ اماں سے، بابا سے، بھائیوں سے. بھائیوں کا مان ہو، باپ کا فخر ہو، ماں کا غرور ہو، ٹھیک ہے؟ تو اپنے لاڈ اٹھواؤ. لڑکوں جیسی مشابہت اختیار نہ کرو، اللہ کے نبی کی لعنت پڑے گی. اچھا جی، اب پیارے نبی کی باتیں ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں گے نا، پیارے پیارے بچوں کو. تو یاد رکھو، صبح اٹھ کر اور شام، ٹھیک ہے، صبح شام معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پھونک مارو اور چہرے پر اور پورے جسم پر پھیر لو. اللہ حفاظت فرمائیں گے. تو فرمایا میرے نبی نے کہ تم سورہ اخلاص اور معوذتین کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائے گی. پھر ازواج مطہرات کی گھریلو زندگی دیکھو کتنی پیاری تھی. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حبیبہ سیدنا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی موضوع پر مصروف کلام تھے. تو کوئی مسئلہ ہوگا، گھر کا ہی مسئلہ ہوگا نا، ذرا سی بات بڑھ گئی، ذرا سے جذبات ذرا تلخ ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بہت ہی زیادہ حلیم مزاج تھے اور مساوات کی تربیت کرنی تھی نا، اس لیے طرفین میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہا کے الفاظ میں نا ترشی تھی اور لہجہ بھی تھوڑا سا بلند تھا. تو میاں بیوی ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو خلیفہ اول بلا فضل کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ نکلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار تھے، ادھر حبیبہ رسول اللہ کے پدر بزرگوار بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی تو تھے ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ کے والد بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے لہجے کی تلخی محسوس کی تو فوراً باپ بن گئے نا، بیٹی کی فوراً سرزنش کی، دیش میں آگے بڑھے کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بھی بلند کر لیا. مگر بیٹی اپنے غضبناک باپ کی جو ہے سرزنش سے صاف صاف بچ نکلی. کس نے بچایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ٹھیک ہے، آپ سسم جو تھے آ گئے بیچ میں اور کہا کہ بھئی یہ نہیں ہوگا. غضب پر ادب غالب آ گئے. جیسے آپ سسم آگے بڑھے، ابو بکر کو غضب ہے لیکن ادب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ صدیق و عتیق اپنے مقام پر لوٹ گئے. یوں میاں بیوی کی بات چیت اس نئے فریق کے بیچ میں کودنے سے ختم ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں حمیرہ، آج تو میں نے بچا لیا، ورنہ ابا اچھی طرح خبر لے ڈالتے. اور سیدہ حمیرہ جو تھی وہ کھلکھلا کر مسکرا دی، ہنس دی، اور رحمت عالم کا قلب مبارک بھی فوراً مسرت سے لبریز ہو گیا کہ دیکھو اللہ کے نبی کا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مشن کس قدر کامیاب ہو گیا. صنف نازک ہیں، ذوف ہیں، اپنی خودی کو پہچانتی ہیں. جناب صدیق چند روز بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے. آج رنگ دوسرا ہے. آج کیا ہے؟ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ، میاں بیوی کون؟ میاں کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیوی کون ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خوش دلی کے ساتھ مسکرا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دل کی کلی کھل گئی صدیق اکبر کی. کہا کہ آپ صلح میں مجھے بھی شریک کر لیجیے، جب اس دن جھگڑا تھا آپ صلح میں مجھے بھی شریک کیجیے. سرکار مسکرا دیے، فرمانے لگے ہاں ہاں ضرور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے پر جس طرح بار بار تنگ بھی کیے نا، اس کے نتیجے میں چند سال کے اندر اندر صنف نازک جو تھی، صنف ذوف تھا ان میں، ضعیف تھی، تو ان کو آزادی حاصل ہو گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی کوئی عارضی شکوہ بھی ہو جاتا تھا.
ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. اما عائشہ کا بہت چھوٹی تھی اما عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اما عائشہ کی عمر میں بہت فرق تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سب مزاجوں کے ساتھ چل رہے ہیں، کیسے لے کے چل رہے ہیں. تو مرد کو اللہ نے بڑی حکمتیں دی ہیں، بڑی طاقت، بڑی حوصلہ، بڑا برداشت دیا ہے، حکمت کے ساتھ لے کے چلتا ہے. تو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے. اپنے شوہر کے ساتھ کیسے عزت و محبت کا معاملہ رکھنا ہے یہ آپ کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی غسل کے بھی چند ضروری مسائل سمجھ لو کہ میاں بیوی ایک پلنگ پر سو رہے ہیں، جب نیند سے اٹھے تو چادر یا بستر پر دھبا دیکھا، نیند کی حالت میں خواب دیکھا، مرد کو یاد نہیں، عورت کو یاد نہیں ہے. احتیاط کی بات یہ کہ دونوں غسل کر لیں. ٹھیک ہے، اب غسل میں انگلیوں میں چھلے پہنے ہوئے، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئے خوب ہلا لے تاکہ پانی جو ہے اس میں چلا جائے. اگر پانی نہیں پہنچا نا تو غسل نہیں ہوگا. کانوں اور ناک کے اندر کے نرم گوشت تک کوشش کرنی ہے کہ پانی پہنچانا. اگر پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا میرا بیٹا. بیماری یا کسی وجہ سے خود بخود بلا جوش، ٹھیک ہے نا، تو پھر غسل نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے غسل پورا کرنا ہے. غسل کے 3 فرائض ہیں، منہ بھر کے کلی کرنا، ٹھیک ہے، حلق تک غرغرہ کرنا، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا، پورے جسم پر پانی ڈالنا کہ سارا کا سارا رواں رواں بھی گیلا ہو جائے. آدمی کی زندگی پر عقل مندی کی نہیں، تقدیر کی حکمرانی ہے. اور گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے مجرد نسخہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے، اگر زیادہ گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں نا تو رہائش الگ کر لی جائے. ٹھیک ہے، گھر توڑیے نہیں، محبت کے ساتھ الگ گھر بنائیے، مزے کریں. 2 گھر ہو جائیں گے اماں بابا کے لیے، ادھر بھی جائیں گی ادھر بھی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو زندگی کو گزارنا سیکھیے ہنس کھیل کے، شریعت کے احکامات کے ساتھ. الحمدللہ آج کی نصیحت پوری ہوئی. انشاءاللہ اگلا سبق